رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ نساء کی تقریباً 149 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے، اور اس آیت میں عفو و درگزر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا، اور اسی کی وضاحت ہم کر رہے تھے۔ تو اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان تبدو خیراً، اگر تم کسی بھلائی کو، کسی نیکی کو اعلانیہ طور پہ کرو، او تخفوہ یا اسے پوشیدہ طور پہ کرو، او تعفو عن سوء یا کسی برائی سے درگزر کرو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا قادر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی درگزر فرمائے گا۔ تو اس میں درگزر کے بارے میں بتایا تھا کہ کسی نے ہمارے ساتھ کوئی برائی کی، چاہے وہ ہمارے جسم کے اعتبار سے ہو، جسمانی نقصان پہنچایا، روحانی نقصان ہو، مالی نقصان ہو، اور ہم اس کی برائی کے جواب میں اس کے ساتھ برائی نہ کریں بلکہ عفو و درگزر سے کام لیں، نظر انداز کر دیں، کوئی انتقامی کارروائی نہ کریں، تو یہ بارگاہ الہی میں انتہائی مقبول عمل ہے۔ اب یہ عفو و درگزر ایک کامل ہوتا ہے، ایک ناقص ہوتا ہے۔ کامل تو یہ ہے کہ انسان نہ تو کوئی انتقامی کارروائی عملی طور پہ کرے، اور نہ زبان سے اس شخص کی مذمت کرے اور اس کا ذکر لوگوں کے سامنے کرے۔ اور ایک ہوتا ہے ناقص کہ انسان انتقامی کارروائی تو نہ کرے لیکن زبان سے برائیاں کرتا رہے، اور اس کے اس جو برائی اس نے ہمارے ساتھ کی تھی اس کا ذکر لوگوں کے سامنے کرے۔ یہ ناقص عفو و درگزر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کامل ہی محبوب ہے کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ برائی کی تو ہم کوشش کریں کہ نہ تو اس کے سے کوئی انتقامی کارروائی کریں۔ مثلا کسی نے ہمیں برا بھلا کہہ دیا تو ہم بھی جواب میں برا بھلا کہیں، تو پھر اس میں اور ہم میں فرق کیا رہے گا؟ اور نہ کسی کے سامنے پھر یہ کہیں کہ دیکھو جی ہم نے تو اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا لیکن اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، تو یہ حقیقتاً پھر عفو و درگزر نہیں ہوگا۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دیں اور یہ معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ لیکن اس میں یاد رکھیے گا کہ اگر کہیں یہ محسوس ہو کہ عفو و درگزر کرنے میں اس شخص کی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ جرم پر اور زیادہ دلیر ہو جائے گا، تو ایسے مقام پر پھر عفو و درگزر محبوب نہیں ہوتا۔ ایسے مقام پر اس کی گرفت ہونی چاہیے، اور جتنا ممکن ہو سکے اس کو اس برائی سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اس مقام پر بھی اگر ہم کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو مقصود اپنے نفس کی تسکین نہ ہو بلکہ اس سامنے والے کی اس بری صفت کو کم کرنا یا ختم کرنا ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ ہمیں ثواب ملے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عفو و درگزر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اخلاص والا ہوتا ہے اور ایک مجبوری والا ہوتا ہے۔ اور اس کو اخلاص والے کو غیر مجبوری والا بھی کہہ سکتے ہیں کہ مثلا مثال کے طور پر ایک شخص ہے، کمزور ہے، ہم اس سے انتقام لے سکتے ہیں، ہم بدلہ لے سکتے ہیں، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ دیں، اس سے انتقامی کارروائی نہ کریں، یہ بہت اخلاص والا ہے اور بغیر مجبوری کے ہے، اس میں ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور ایک ہے کہ سامنے والے نے ہمارے ساتھ برائی کی اور ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم جوابی کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کی طرف سے زیادہ نقصان ہو جائے گا، وہ طاقتور ہے، سورس والا ہے، اس کی جان پہچان بہت زیادہ ہے، اور الٹا ہمیں ہی نقصان ہوگا، اور اب ہم خاموش ہو جائیں مجبوراً اور پھر جا کے اس کی برائیاں کرتے رہیں، تو پھر یہ اصل میں عفو و درگزر مجبوری کے طور پر ہے، اللہ کی رضا کے طور پر نہیں ہے، اور پھر جا کے برائیاں بھی کی تو ہو سکتا ہے ثواب ضائع ہو جائے۔ اس لیے سامنے والا کسی بھی طرح کا بھی ہو، چاہے وہ ہم سے طاقتور ہو یا ہم سے کمزور، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے درگزر کریں۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ جو انکار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کر دیں، ان کو جدا جدا کر دیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، ہم ایمان لاتے ہیں بعض کے ساتھ، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور انکار کرتے ہیں بعض کے ساتھ۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اس کے بیچ میں یعنی کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکال لیں۔ تو اللہ نے سب کے بارے میں فرمایا کہ اولئک ھم الکافرون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو مکمل یقیناً کافر ہیں، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافرین کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کی ہر آیت کے درمیان، یعنی اگلی اور پچھلی آیت کے درمیان باہم کوئی ربط ہو، یہ ضروری نہیں ہے. اس لیے یہ عوام بھی خیال رکھیں اور تفسیر کرنے والے شخص کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات وہ آیات کے درمیان ربط تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ان کو مربوط کرنے کے لیے بڑا کلام کرتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن بتدریج نازل ہوتا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس آیت کو جس مقام پر درج کرنے کی تلقین فرماتے، صحابہ اس مقام پہ اس کو لکھ دیا کرتے تھے. تو چونکہ یہ ضروریات کے حساب سے، مصالح کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے نازل ہوتا رہا، تو جیسی ضرورت آتی رہی ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کلام فرماتا رہا، تو ان میں باہم ربط عموماً نظر نہیں آئے گا. مثال کے طور پہ اب اسی میں آپ دیکھ لیں کہ اوپر اللہ تعالیٰ نے غیبت، چغلی کے بارے میں عفو درگزر کا ذکر فرمایا، اور پھر ایک دم کفار کا ذکر شروع ہو گیا. تو وہ ایک الگ اس میں مصلحت ہوگی، یہاں الگ مصلحت ہوگی. ان دونوں میں باہم ربط تلاش کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اور اس طرح اس ترتیب کو بدلنا کہ ایک موضوع کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا موضوع لانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ ایک ہی موضوع پڑھتے پڑھتے یا سنتے سنتے نفس میں پھر بعض اوقات بوریت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ لذت اور وہ مزہ قائم نہیں رہتا جو ایک اللہ کے کلام کے مطالعے میں ہونا چاہیے. اور اگر مختلف موضوعات ہوں تو مختلف کیفیات وارد ہوتی ہیں، مختلف لذت حاصل ہوتی ہے، اور جب مختلف مزہ اور لذت حاصل ہوتی ہے تو آدمی کا نفس اس سے ہدایت بھی اچھے انداز سے قبول کرتا ہے. تو اس لیے یہ اسلوب تبدیل کر دیا گیا. کبھی کسی مقام پہ کوئی بات، پھر اچانک ایک دم بات تبدیل ہو جاتی ہے، نیا موضوع آ جاتا ہے، تو نفس میں ایک نئی دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اس سے وہ بوریت محسوس نہیں کرتا تو اکتساب کرنے میں بھی سستی پیدا نہیں ہوتی، ورنہ اس سے ہدایت حاصل کرنے میں، نصیحت حاصل کرنے میں مزہ نہیں آتا، اور آدمی مکمل طور پر فیضیاب نہیں ہو پاتا. تو اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ چونکہ یہ ویسے آیت یہود کے بارے میں، یہود و نصارہ کے حق میں دونوں کے نازل ہوئی کہ انہوں نے بعضوں کا اقرار کیا، بعض انبیاء علیہ السلام کو مانتے تھے، بعض کا انکار کیا. جیسے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اور نصارہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. لیکن اللہ نے فرمایا کہ بے شک وہ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگرچہ یہود و نصارہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، لیکن رسولوں کا انکار دراصل اللہ کا انکار ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک بھی رسول کا انکار کرنا گویا تمام رسولوں کا انکار ہے، اس لیے کہ یہ تمام نبیوں کو تو انکار نہیں کرتے تھے. یہود عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے تھے، اور جو نصارہ تھے یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے. باقی یہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک بھی رسول کا انکار یہ اللہ کا بھی انکار ہے، اور بقیہ رسولوں کا بھی انکار ہوگا. اور وہ ارادہ کرتے ہیں کہ جدائی کر دیں اللہ کے درمیان اور اس کے رسولوں کے درمیان، اس انداز سے کہ وہ یوں کہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور بعض رسولوں پر لاتے ہیں. جیسے اگلی آیتی وضاحت کر رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے بعض پر اور انکار کرتے ہیں ہم بعض کا. تو اس طریقے سے انہوں نے جدائی کر دی کہ بعضوں کو اللہ کا رسول تسلیم کیا، بعضوں کو تسلیم نہیں کیا. تو اس کو اللہ نے جدائی کرنا بیان فرمایا. اور وہ اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکال لیں، یعنی ہم کافر بھی رہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں مومن تسلیم کیا جائے، ہم ایک رسول پہ ایمان لے کر نہ بھی آئیں، اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سے عفو درگزر کا معاملہ کرے. فرمایا کہ نہیں، یہ پکے کافر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے دردناک ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ نص سری اس بات پر کہ اگر کوئی یہودی یا عیسائی ہو، اگرچہ وہ تمام نبیوں پہ ایمان لے کر آئے، اگرچہ وہ توحید باری تعالیٰ کا قائل نظر آئے، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آئے گا اس کے نجات ممکن نہیں. اس کے لیے عذاب ذلت کا عذاب مہین اللہ نے تیار کیا ہے. والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور وہ جو ایمان لائے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسولوں کے ساتھ یا رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور یہ ان نبیوں میں سے کسی ایک میں ایمان لانے کے اعتبار سے فرق نہیں کرتے. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کے اجر عطا فرمائے گا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے.
اس آیت کے حصے میں ضرور مزید غور کرنا ہوگا۔ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ اس میں ہم نے ترجمہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ ایمان لانے کے اعتبار سے فرق نہیں کرتے، یعنی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، جتنے رسول آئے، ان سب کے بارے میں کہتے ہیں کہ سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اس اعتبار سے اللہ نے یہاں پہ ذکر فرمایا، ورنہ مراتب اور فضائل و کمالات کے اعتبار سے یقیناً فرق کیا جاتا ہے، اور یہ فرق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا۔ بخاری کی روایت ارشاد ہوتا ہے کہ انا سید الاولین والآخرین، میں پہلے والوں کا بھی سردار ہوں، بعد میں آنے والوں کا بھی سردار ہوں۔ تو یہ جتنے پہلے گزرے ان میں انبیاء علیہ السلام بھی تھے، جتنے بعد میں آئیں گے ان میں تمام پھر جتنے کفار، منافقین، مسلمان، مومنین، مومنات قیامت تک آئیں گے، سب کا نبی کریم سردار ہوئے۔ تو اس اعتبار سے، اور جسے آیت میں بھی ہم نے پیچھے پڑھا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو یقیناً بعض انبیاء علیہ السلام دوسرے بعض سے افضل ہیں، ان کی فضیلت کا انکار دراصل قرآن کا انکار ہوگا، قرآن کے فیصلے کا، اللہ کے کلام کا انکار ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ ایمان رکھنا ہوگا کہ بحیثیت ایمان لانے کے انبیاء علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں ہے، بحیثیت نبی ہونے کے ان میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن فضائل اور کمالات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے، زیادہ مقبول ہونے، کم مقبول ہونے کے اعتبار سے ضرور فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق قرآن عظیم خود بیان فرما رہا ہے۔ تو مقبولیت تو تمام انبیاء علیہ السلام کی اللہ کی بارگاہ میں مسلمہ ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن فضائل و کمالات کے اعتبار سے جو درجہ بندی ہے وہ قابل توجہ ہے اور اس کو رکھنا ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، یہ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب نازل فرما دیں۔ یہ دراصل کعب بن اشرف یہودی تھا، اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت جب آپ موسیٰ علیہ السلام کی مثل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک کتاب یکبارگی لے کر آئیں، کہ موسیٰ علیہ السلام بھی کوہ طور پر گئے اور وہاں پر آپ کو توریت دے دی گئی، تو انہوں نے کہا کہ اسی طریقے سے آپ بھی آسمان سے ایک کتاب فوراً لے کر آئیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اب یہ ان کا ظاہری طور پہ دعویٰ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلوب اور ان کے ذہن میں پوشیدہ خیالات پر واقف تھا، لہذا اللہ کو معلوم تھا کہ اگر یہ بھی کر دیا جائے تو یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، لہذا ان کے توقع کے مطابق کوئی معجزہ وغیرہ نہیں دکھایا گیا۔ اور ویسے بھی قرآن کی نزول میں حکمت یہ پوشیدہ تھی کہ یہ یکبارگی نازل نہیں ہونا تھا، علم الہی میں یہ بات تھی کہ فلاں وقت یہ واقعہ ہوگا تو یہ آیت نازل ہوگی، فلاں وقت یہ واقعہ ہوگا تو یہ آیت نازل ہوگی، لہٰذا ان کے اس بیجا مطالبے کو قبول نہیں کیا گیا۔ اور پھر اتمام حجت کے لیے اور ان کے خلاف ایک دلیل قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی، ان کے آباء و اجداد کی مثالیں بیان کی کہ یہاں تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ کتاب یکبارگی نازل ہوئی تو ہم ایمان لے آئیں گے، تمہارے بڑوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو طلب کرتے رہے، ان کو بہت سی چیزیں ہم نے عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود ایمان لے کر نہیں آئے، اور ان کے ان گناہوں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت نازل فرمائی۔ تو پھر تم بھی اسی طرح کرنا چاہتے ہو کہ وہ بھی ایمان لے کر نہیں آئے، تمہارے سامنے بھی چیز ظاہر کر دی جائے گی تو تم بھی ایمان لے کر نہیں آؤ گے، تو ان چیزوں کا مطالبے کا کوئی فائدہ نہیں، تم براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بغیر کسی مطالبے کے ایمان لاؤ۔ لہذا ارشاد فرمائے یسألک اہل الکتاب، یہ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب یکبارگی نازل کر دیں۔ فقد سألوا، پس تحقیق انہوں نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر من ذالک، اس سے بھی بڑا، کہ یہ اس سے پہلے بھی اس سے بھی بڑا موسیٰ علیہ السلام سے سوال کر چکے ہیں۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا تھا ارنا اللہ جہرتاً، کہ آپ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو واضح طور پہ، اعلانیہ طور پہ دکھا دیں۔ یہ جب توریت کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے تو پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا گیا تھا، اور آپ پھر ان میں سے 70 آدمیوں کو جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ کی بارگاہ میں نیک لوگوں کو لے کر گئے تھے، اس وقت انہوں نے، یہ پچھلے سورہ بقرہ میں واقعہ گزر چکا ہے، انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم آپ پر اس وقت کامل ایمان لے کر آئیں گے جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو واضح طور پہ ہمیں سامنے دکھا دیں گے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کہ اس قسم کے بیجا مطالبات سے آپ بالکل دل چھوٹا نہ کیجیے گا، یہ اس قسم کے مطالبات پہلے بھی کر چکے ہیں، بلکہ اس سے بڑے بڑے مطالبے کر چکے ہیں، اور ان کی وجہ سے، ان مطالبات کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان پہ عذاب نازل ہو چکا ہے، تو یہ اپنے انہی آباء و اجداد کے طریقوں کو اختیار کر رہے ہیں، لہٰذا آپ ان سے
دل پر بات لے کر نہ جائیں۔ فقالو، انہوں نے کہا ارنا اللہ جہرتن، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، آپ ہمیں دکھائیں اللہ تعالیٰ کو واضح طور پر۔ فأخذتهم الصاعقہ، تو انہیں ایک کڑک نے آ لیا تھا، شدید قسم کی کڑک اور گرج سنائی دی، سب کے سب مر گئے تھے، بظلمہم، ان کے اس ظلم کے سبب۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، تمام معجزات وغیرہ دیکھنے کے باوجود انہوں نے ایسا کیا۔ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، تو ہم نے ان سے درگزر فرمایا، کہ جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے درگزر فرمایا تھا۔ اور یہ قصہ بھی سورہ بقرہ میں پیچھے گزر چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام توریت لینے گئے، پیچھے ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کیا، تو سامری جادوگر نے ان سب کو بہکا کر ایک بچڑا بنایا سونے کا، اور اس میں حضرت جبریل امین کے گھوڑے کے جو قدموں کی مٹی تھی، جس کے بارے میں سامری نے دیکھا تھا کہ جہاں پہ وہ قدم لگتے تھے تو وہاں سے گھاس اگ جاتی تھی، تو اس نے سوچا کہ یہ زندگی بخشنے والی مٹی ہے، اس نے وہ مٹی اٹھا لی تھی اور پھر وہ بچڑے کے منہ میں ڈالی تو وہ بولنے لگا۔ تو جو بنی اسرائیل تھے وہ ایمان لے آئے اس پر کہ معاذ اللہ یہی موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہے۔ تو پھر ان کی سزا یہ مقرر کی گئی تھی کہ یہ اپنوں کو قتل کریں، جو نیک ہیں ان میں سے جنہوں نے بتوں کی پوجا کی ہے ہم اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرما دے گا، لیکن یہ نیک لوگ انہیں قتل کریں، اور ایسے ہی کیا گیا، تب ان کے لیے عفو درگزر کا معاملہ ہوا۔ تو اس میں اس وقت کے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودیوں کے لیے بھی ایک تعلیم تھی کہ انہوں نے سرکشی کی تھی، لیکن جب توبہ کی تو اللہ نے عفو درگزر فرمایا، تو تم بھی اگر ابھی بھی توبہ کی طرف مائل ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی عفو درگزر کا معاملہ کرے گا۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ، واضح سلطنت عطا فرمائی تھی، کہ ان پر واضح طور پہ غلبہ عطا فرمایا، بچڑے کو تباہ کر دیا گیا، اللہ نے ان کو واضح طور پر ان سب تمام بنی اسرائیل پہ دوبارہ غلبہ عطا فرمایا تھا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ہم نے بلند کیا تھا ان کے اوپر طور کو ان کے معاہدے کی وجہ سے۔ ان سے یہ معاہدہ لیا گیا تھا کہ تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت کرو گے اور توریت کے احکامات مانو گے۔ ان میں سے بعض نے انکار کیا تھا تو کوہ طور کو ان پہ بلند کر دیا گیا تھا کہ مانتے ہو گے نہیں، تو انہوں نے مان لیا تھا۔ یہ پیچھے بھی یہ بھی واقعہ گزرا تھا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے ان سے کہا تھا، لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ تم مصر کے جب شہر میں داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، یہ داخل نہیں ہوئے تھے۔ اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے نہ بڑھو۔ یہ وہ مچھلی والا واقعہ ہے کہ ہفتے کے دن زیادہ مچھلیاں آتی تھیں، اللہ نے اس دن شکار پر پابندی لگا دی تھی، تو انہوں نے نالیاں، جمعے کے دن نالیاں بنا لیتے تھے اور گڑھے کھود دیے، مچھلیاں جمعے کے دن گڑھوں میں آ جاتی تھیں، اسے بند کر دیتے تھے، ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے تھے، بعد میں شکار کر لیا کرتے تھے۔ یہ تمام ان کی نافرمانی اللہ تعالیٰ نے گنوائی کہ ہم نے اتنے انعامات دیے، انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے بیجا مطالبات کی اور اس قسم کی حرکتیں کیں۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا، یعنی یہ عہد کہ توریت کی تمام باتیں مانو گے، اور توریت کے اندر یہ بات بھی تھی کہ آخر الزماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ان کا کلمہ پڑھنا ہوگا، ان پہ ایمان لانا ہوگا، لیکن انہوں نے سب چیزیں توڑ دیں۔ تو فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو ہم نے ان پر لعنت فرمائی ان کے اپنے عہد کو توڑ دینے کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کے انکار کرنے کی وجہ سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور ناحق انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دینے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر پردہ ہے یا ہمارے دل پردے میں ہیں، اس وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت فرمائی۔ بلکہ طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی۔ فَلَيُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ایمان لے کر آئے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور یہ لعنت ان کے کفر کے سبب تھی اور اس قول کے سبب بھی جو انہوں نے مریم پر ایک بہتان عظیم لگایا تھا کہ معاذ اللہ یہود نے کہا کہ انہوں نے برائی کی ہے، اس وجہ سے ان کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے ان قول کے سبب ان پہ لعنت کر دی گئی۔ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، کہ بے شک ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا، رسول اللہ جو اللہ کے رسول تھے۔ یہ دراصل یہود کا دعویٰ تھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، تو ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے دلوں پر مہر لگائی۔ اور پھر اب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ بیان فرمایا،
اور یہ بہت نفیس اور واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی نہیں دی گئی تھی، انہیں سولی نہیں چڑھایا گیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان آیات کو بہت پیش نظر رکھے، اور نصارہ کو بھی چاہیے، عیسائی حضرات کو بھی چاہیے کہ ان آیات پر غور و تفکر کریں تاکہ ہدایت صحیح معنی میں حاصل ہو سکے اور گمراہی سے محفوظ رہنا ممکن ہو سکے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم کل کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔